معاہدہ مکہ، ایک ملک پر حملہ، تینوں ممالک پر حملہ تصور ہوگا۔ پاکستان، ترکیے اور سعودی عرب نے آج جس مکہ ڈیفنس جوائنٹ ایگریمنٹ پر دستخط کیے ہیں، یہ اتنا بڑا معاہدہ ہے، اتنا بڑا معاہدہ ہے، اتنا بڑا معاہدہ ہے جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ یہ معاہدہ پورے مڈل ایسٹ کو ری شیپ کر سکتا ہے، خطے میں طاقت کا بیلنس بدل کر رکھ سکتا ہے۔ اس معاہدے سے نہ صرف سعودی عرب کو ایک مضبوط سیکیورٹی ملے گی، بلکہ ترکیہ اپنی ریسرچ، ڈیفنس اور انڈسٹری کو نیکسٹ لیول تک لے جانے کی پوزیشن میں آئے گا، اور پاکستان جیسے معاشی گرداب میں پھنسے ہوئے ملک کو بھی ان ممالک سے سیکھ کر آگے بڑھنے کا ایک راستہ مل سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، یا خود قابل بنو یا قابل لوگوں کے ساتھ بیٹا کرو۔ پاکستان اگرچہ معاشی، صنعتی اور سرمایہ کاری کے لحاظ سے مشکلات سے گزر رہا ہے، لیکن ان ممالک کی دوستی کا ہاتھ پاکستان کو بھی ساتھ ساتھ ٹیک آف کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ لیکن دوستو، یہاں پر آج میں جس امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ اس معاہدے کے بعد کی صورتحال ہے۔ معاہدہ تو ہو گیا، تینوں ممالک ایک مشترکہ پروٹیکشن میں آ چکے ہیں، تینوں ممالک نہ صرف ممکنہ دشمن سے زیادہ محفوظ ہوں گے، بلکہ اپنی مشترکہ صلاحیتوں کے ذریعے بہت ترقی بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو پوائنٹس میں ریز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ان تینوں ممالک نے جو انتہائی جرأت مندانہ قدم اٹھا کر اس ڈائریکشن میں جانے کا فیصلہ کیا ہے، اس کے بعد یہ تینوں ممالک اور ان کی قیادت بہت سو کی نظروں میں بھی آ گئی ہے۔ ترکیہ کے ایردوان، پاکستان کے فیلڈ مارشل اور سعودی عرب کے MBS، یہ اب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے کوریڈور میں زیادہ نمایاں ہو چکے ہیں۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ طاقت کے ایسے نئے الائنسز اور ایسی نئی پارٹنرشپ جب بنتی ہے تو مخالف قوتیں انہیں آسانی سے قبول نہیں کرتی، وہ ایکسٹرنل یا انٹرنل عناصر کے ذریعے مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کر سکتی ہے، حتیٰ کہ حکومتوں اور قیادت کے لیے بڑے خطرات بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ممالک، ان میں اسرائیل ہو گیا، بھارت ہو گیا اور دیگر طاقتیں بھی، چاہے اوپنلی کام کرے یا سیکریٹلی، وہ اس نئے اتحاد کو پنپنے سے روکنے کی بھرپور کوشش کر سکتی ہے۔ مشکلات پیدا ہو سکتی ہے، سپوائلرز اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور اس پورے منصوبے کو کمزور کرنے کی کوشش بھی کی جا سکتی ہے۔ یہاں تک کہ ان ممالک کی قیادت بھی ان عناصر کے ہائی ٹارگٹ پر آ سکتی ہے۔ اس لیے ان ممالک کو، ان کے ایجنسیز کو اور ان کے اداروں کو چاہیے کہ ان قیادتوں کی پروٹیکشن کو مزید پریورٹی دے، تاکہ کوئی سپوائلر اس منصوبے کو خراب نہ کر سکے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ باقی مسلم ممالک کو بھی قدم بڑھا کر ان کے ساتھ ملنا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ پہلا قدم اٹھانا سب سے مشکل ہوتا ہے۔ پاکستان، ترکیے اور سعودی عرب وہ پہلا سٹیپ اٹھا چکے ہیں، اب دیگر مسلم ممالک، چاہے مصر ہو یا دوسرے اسلامی ممالک، انہیں بھی آگے بڑھ کر اس ایگریمنٹ کا حصہ بننے کے بارے میں سوچنا ہوگا، کیونکہ اگر مسلم ممالک ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے نہ ہوئے تو طاقتور ممالک ایک ایک کر کے انہیں دباؤ میں لائیں گے، کمزور کریں گے اور ان کے مفادات کو نقصان پہنچائیں گے۔ اور تیسرا پوائنٹ بھی انتہائی اہم ہے، اس ایگریمنٹ کو سپورٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بات کا ہمیشہ خیال بھی رکھنا چاہیے کہ یہ بھی کہیں OIC کی طرح ایک مردہ پلیٹ فارم نہ بن جائے جو مسلمانوں کے لیے کچھ کرنا چاہے لیکن عملی طور پر
کچھ نہ کر سکے یا جس پر اتنا دباؤ ہو کہ وہ کوئی قدم ہی نہ اٹھا سکے. نہیں، بلکہ اس جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ کو وقت کے ساتھ وسعت دینے کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ یہ ایک کوئک اور ایفیکٹو رسپانس دینے کے قابل ہو. ایسا نہ ہو کہ یہ صرف نام کا ایگریمنٹ رہ جائے اور جب کسی ملک کو واقعی ضرورت ہو تو عملی ایکشن نہ لیا جا سکے. ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ معاہدہ صرف کاغذوں تک محدود نہ رہے بلکہ اس کے اندر ایسی کیپیسٹی، کوآرڈینیشن اور رسپانس پیدا کیا جائے کہ پوری دنیا اس کو ایک مضبوط اور مؤثر دفاعی اتحاد کے طور پر دیکھے. اگر پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب اس شروعات کو کامیابی سے آگے لے جاتے ہیں تو یہ صرف 3 ممالک کا اتحاد نہیں رہے گا بلکہ پورے خطے میں پاور بیلنس کو متاثر کرنے والا ایک نیا ماڈل بن سکتا ہے. اور یہی وہ اصل چیلنج ہے. معاہدہ کرنا ایک سٹیپ ہے لیکن اس معاہدے کو مضبوط، مؤثر اور مستقل بنانا اصل امتحان ہے.